جس نے محبت محمد و آل محمد اس نظام شمس خبر کو نور عطا کیا اور کائنات کی ہر شے پر محمد و آل محمد کی محبت کو واجب قرار دیا. اور یہی اس واقعی آیت کا ترجمہ ہے کہ رسول کہہ دیجیے میں اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا کی موت کیا دی جائے. اجر کی لفظ رکھ کے اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ہم بنا اجر کے کسی کی لی ہوئی چیز کو قبول نہیں کرتے. تو وہ جو سرکار نے فرمایا نا کہ 73 قسمیں ہوں گے ان میں ایک ہی نادی ہوگا، تو وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اجر کون ادا کر رہا ہے، اہل بیت کا محب کون ہے. کیونکہ جو ادا کر رہا ہے اسی کے عمل قابل قبول ہے اللہ کے پاس، یا اس نے ایک میزان بنا دی کہ وہ کسی کی غصبی چیز کو قبول نہیں کرے گا. تو کیا کہنے ان لوگوں کے جنہوں نے محبت اہل بیت کو اپنے دل میں گھر کر لیا. بڑے کمالات حاصل ہوئے ہیں. میں نے حضرت سلمان کا نام لیا تھا، ذکر کیا تھا تھوڑا سا، تو ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. تو حضرت سلمان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ جو ہے حضرت سلمان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور جہاں کوئی غلطی کرتا ٹوک کے کہتے کہ یہ غلط ہے. اچھا صحیح بات خود بھی نہیں بتاتے، کہتے کہ ابو الحسن کو بتاؤ وہ صحیح کریں گے. جب کوئی غلطی ہوتی کسی سے تو کہتے نہیں یہاں غلطی ہو رہی ہے. تو چونکہ منا اہل البیت کی سند پائے ہوئے تھے، اور یہ سند کب ملی تھی، ایک تاریخ ہے پوری کہ ابو سفیان اور اس کے ہمنواؤں نے جمع کیا تھا ایک بہت بڑا لشکر، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس لیے کر دیا کہ کل کو مسلمان تاریخ سے ہدف نہ کر دیں، کیونکہ اس جنگ میں مولا کائنات کے فضائل تھے پورے. اب آپ دیکھیے کس خوبصورتی سے مقام احزاب کو 7 مساجد اور پھر 7 مسجدوں کو توڑ کے ایک مسجد بنا کے چھوڑ دیا. مدینے میں جب ہم پہلے گئے تھے 30 سال پہلے جب گئے تھے تو اس مقام کا نام 7 مساجد تھا. ہم نے کہا کہ اس کا نام 7 مساجد کیوں؟ تو کہا کہ یہاں 7 مسجدیں ہیں، یہ جنگ احزاب کی یاد میں. تو یہ کسی کو بتایا نہیں جاتا تھا کہ یہ جنگ احزاب کی یاد ہے، کہ جہاں سلمان کا خیمہ تھا وہاں سلمان کی مسجد ہے آج بھی، جہاں رسول اللہ کا خیمہ تھا وہاں رسول اللہ کی مسجد ہے جو بند کر دی گئی ہے، جہاں مولائے کائنات کا خیمہ تھا وہ مسجد کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور جو نہیں تھے ان کے مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں. اب سب کو توڑ کے میدان بنا دیا گیا اور اس مقام کو ہٹا دیا گیا لوگوں کے ذہن کو احزاب سے، کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سورہ احزاب نازل ہوا. احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کہتے ہیں جماعت کو. ایک جماعت نہیں، کفاروں کی بیشتر جماعتیں آئی تھیں، اسی لیے اس مقام کا نام مقام احزاب قرار پایا کہ وہاں پر کئی حزب آئے تھے اور سب مل کے یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم اسلام کے نام کو مٹا دیں گے، سرکار اور ان کے چاہنے والوں کو قتل کر دیں گے، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں بچے گا. چونکہ مولا کائنات کی تلوار کا زور دیکھ چکے تھے تو اب انہوں نے بڑے تلوار باز کو بلایا تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سو رہا تھا قافلے میں، جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو نیند سے اٹھا، سپر نہیں ملی تو اونٹ کے بچے کو ایک ہاتھ میں اٹھا لیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے 1000 ڈاکوؤں کا تنہا مقابلہ کیا. مشہور ہوا پورے عربوں میں یہ واقعہ کہ عمرو ابن عبدوت نے تنہا 1000 ڈاکوؤں کو بھگایا ہے. تب اس کا ایک دبدبہ تھا، اس کا ایک روبداری تھا، تو اس کو لایا گیا. تو جب احزاب آنے کی اطلاع ملی، چاروں طرف سے گھرنے کی اطلاع ملی، تو سلمان نے کہا کہ سرکار جنگ کا ایک طریقہ ایران میں یہ ہے کہ خندق کھود دی جاتی ہے تاکہ ہر طرف سے آیا ہی نہیں، ایک راستہ چھوڑ کے باقی پوری خندق کھود دی جاتی ہے تاکہ کوئی آ نہ سکے. کیونکہ خندق کا مشورہ دیا تھا انہوں نے، تو رسول اللہ نے کہا کہ خندق کھودی جائے. تو اب بتائیے آپ خندق کھودنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نوجوانوں کی، بہادروں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن وہاں قصہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ سلمان ان کے ہم نوا ہو جائیں.
ہر قبیلہ چاہتا تھا سلمان آپ ہمارے قبیلے کے ساتھ جائیں، کیونکہ سلمان تھے نہیں عرب سے تو ان کا قبیلہ تھا نہیں یہاں، یہ تھے ایران کے. تب سب میں اختلاف ہونے لگا کہ سلمان کس کا ساتھ دیں. مرتبہ سلمان کو کس قبیلے کا ساتھ دیں. مسلمان اختلاف تو ڈالنے میں ماہر تھے. اب اس بات پہ اختلاف ہو رہا ہے، خندق کھودنا رکا ہوا ہے کہ سلمان کس کا ساتھ دیں. تو سرکار نے کہا کہ تم میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے سلمان. السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. سبحان اللہ. مرتبہ بتایا سلمان کا کہ منا اہل بیت کی سند دے دی. خیر خندق کھودی گئی اور حزب پہنچا، لشکر پہنچا لڑنے کے لیے. اور جیسا کہ لوگ جو ملے ہوئے تھے انہوں نے وہ کام کیا کہ کہیں خندق کو چھوٹا چھوڑ دیا تاکہ ادھر سے آ جائے. ساتھ میں سرکار کے تھے، کام ادھر کا کر رہے تھے. چنانچہ عمرو ابن عبدود اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ خندق عبور کر کے آ گئے. آنے کے بعد اس نے اپنی تلوار کی ڈھال دکھانے کے لیے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے. اس کی سزا دی علی نے. یہ ہے محسن خشک، محسن کشی کہتے ہیں اسے، کہ جو تمہاری خدمت کر رہا ہے اسی کو قتل کر دو. تو یہ ان کے مزاج میں ہے. یہ جو دشمن اہل بیت ہے نا، یہ محسن کش ہے شروع سے، ان کا مزاج ہے. تو خیر وہ آیا اور اس نے بدتمیزی کی اور کہا کہ آؤ آج جنت میں بانٹ رہا ہوں، میرے ہاتھ قتل ہو جنت میں جاؤ، مجھے مارو غازی بنو اور جنت میں جاؤ. یعنی کھلا اسلام کی تعلیمات کا وہ مذاق اڑا رہا تھا. تو سرکار نے کہا جو اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائے وہ کہ جس کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ آپ اخلاق کی بہترین منزل پر ہیں. انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. سرکار نے عمرو کو بتایا کیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ حق علی پہ غصب کر حملہ کر رہا تھا. مولا سیرت میں آپ نے فرمایا تھا علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو علی کے حق پر وہ حملہ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آج میرے ہاتھوں سے جنت جہنم. تو کہا کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں ہے؟ مولا کائنات کھڑے ہوئے، ایک نہیں 3 مرتبہ کھڑے ہوئے. تو اب رسالت میں آپ نے ایک جملہ دیا. دیکھیے یہ شان مولا کائنات اور شان اہل بیت ہے حق سمجھنے والوں کے لیے. ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تھوڑے الفاظ بھی بدلائے گئے لیکن حق پر آنے کے لیے وہ الفاظ بدلانے کے باوجود بھی کافی ہیں حق سمجھنے کے لیے. سرکار نے کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. یاروں نے ایمان کے لفظ کو نکال کے اسلام کے لفظ کو رکھ دیا. چلو ہمیں یہی تسلیم، سبحان اللہ. بہت چلو ہمیں یہی تسلیم. اب اس کے بعد ایک معیار بن گیا کہ اگر اسلام ہے تو علی کے ساتھ ہے، مقابل جو ہے وہ کفر ہے. اب اسلام جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ. اب مقابل جو ہے وہ کفر ہے. تو یہ چونکہ یہاں پر علی کے ایمان کا ذکر ہے، علی کے کل ایمان ہونے کا ذکر ہے، تو اس مقام کا نام بدلا دیا گیا، حزاب کا نام تبدیل کر دیا گیا. مقام حزاب کا صفا مساجد رکھا گیا، وہ صفا مساجد بھی بند کر دی. تو تمہارے چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جس کی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے ظاہر کر کے رہتا ہے. اس کے ارادے پہ کوئی ارادہ غالب نہیں آ سکتا. یہ ہے کہ اس نے چاہا کہ علی کا ذکر ہو تو علی کا ذکر ہوگا. اس نے چاہا کہ حسین کا غم منائیں تو حسین کا غم منائیں گے، چاہے کچھ ہو جائے. جیسا کہ اس نے چاہا کہ موسیٰ پرورش پائیں گے تو وہ فرعون جس نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ موسیٰ کو دنیا میں آنے نہیں دے گا، اسی نے پھر موسیٰ کو پالا. اللہ بھی اسی سے لیتا وہ کام. کہتا ہے کہ میں ہوں علی کل شیء قدیر، میرے مقابل کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو اس کے ارادے کے جو مصداق تھے، جو ظاہر کرتے تھے، اس کا ارادہ وہ تھے محمد علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنا تعارف کرواتے خود کہا کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہیں، ہم اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہیں، ہم اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہے. یعنی ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، اسے اللہ نے خود سے نسبت دی. اسے اللہ نے خود سے نسبت دی. جیسے کہ کنکریاں سرکار نے پھینکی تھی، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے رسول وہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. یعنی یہ کہ اللہ اس ارادے میں شامل ہو کے بتا رہا ہے کہ وہ کس قدر بلند ارادہ ہے
کہ جس سے وہ خود سے نسبت دے رہا. تو یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہیں اللہ اپنی ذات سے نسبت دے رہا. دیکھیے مولا کے فضائل کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو خود سے نسبت دی. علی آئے تو اپنے گھر کا انتظام کیا, علی پیدا ہوئے تو اپنا نام دیا, سبحان اللہ. اور پھر اس شان سے رسالت میں آپ نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ ارشاد ساری کتابوں میں موجود ہے, صحائف ستہ میں بھی موجود ہے, غیار کے پاس بھی موجود ہے, لیکن اس کا ذکر نہیں کیا جاتا, کیونکہ اگر یہ پڑھ دیا جائے گا تو پھر جو علی کے مقابلہ ہیں ان کے چہرے کے نقاب اتر جائیں گے. اگر یہ بتا دیا جائے کہ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے, تو پھر جتنے علی کے مقابلہ ہے وہ باطل ہیں. تو باطل کا جواب, تو اس پر حق پر پردہ ڈال دیا گیا کہ اس حدیث کو بیان ہی نہ کیا گیا. دیکھیے اللہ نے اپنے معیار کے ساتھ علی کو پیش کیا. ایک اللہ مولا غدیر میں رسالت نہ فرما رہے ہیں, دوسرے میں مولا, تیسرے یہ علی مولا. اسی طرح سے اللہ ولی, اس کا رسول ولی, اور مولا کائنات کو کہا کہ علی ولی, مانے ولایت کے مصداق. اور یہی یہاں کے امت میں بڑھ گئی. اللہ کی ولایت کو تسلیم کیا, رسول کی ولایت کو تسلیم کیا, علی کی ولایت کو کیوں منکر ہو گئے؟ کیونکہ رسول نے پردہ کر لیا تھا, علی موجود تھے, اور علی کے بعد اولاد علی موجود رہی. ولایت سے جو انکار کیا مولا کی, سبب یہی تھا. علی ولی اللہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کو نہ کہیں, اس سے رکنے کے لیے لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑ دیا. میراث پانے کے لیے کہا, دعویٰ دیا کہ ہم اس لیے خلیفہ بننا چاہتے کہ ہم قریبی ہیں, لیکن جنازہ اس لیے چھوڑ دیا کہ جو قریبی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ چکی. علی کے ہوتے ہوئے کوئی پڑھا سکتا تھا رسالت میں آپ کا جنازہ؟ نہیں. تو کہا کہ کیا اس کا علاج یہ کہ رسول اللہ کے جنازے میں شریک بنے. جب جنازے میں ہی شریک نہیں ہوئے تو تاریخ کیا یاد رہی تھی کہ کب وصال ہوا سرکار؟ تو کہا کہ پہلی سے لے کے 12 تک جس دن پیدا ہوئے اسی دن وصال ہوا. اور پھر طے یہ پایا مسلمانوں کی کہ ہم صرف خوشی منائیں گے, غم نہیں منائیں گے. بھائی سرکار نے پردہ تو کیا ہے. جب کوئی کس سے جدا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے مرنا. آپ جا کے ایئرپورٹ پہ, ریلوے اسٹیشن پہ کہیں بھی دیکھ لیں, جب چاہنے والے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں. سرکار نے تو ہم سے پردہ کیا ہے نا. یہ سچ ہے کہ سرکار زندہ ہے, لیکن ظاہری طور پہ تو پردہ کیا ہے نا, تو اس کا افسوس تو ہونا نا. لیکن مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, ہم ہمارے پاس قریب نہ ہیں, ہم خالی خوشی کے ہیں, ہم میٹھا کھانے والے ہیں بس. اور اللہ نے جہاں انبیاء کا ذکر کیا تو وہاں بتایا کہ کہاں جا کے انبیاء کے قدم رک گئے, اور اس کے بعد تاریخ میں بتایا کہ یہاں اہل بیت کیسے آگے بڑھ گئے. ماؤں کا ذکر ہے قرآن میں. حضرت حاجرہ صرف ایک نشان دیکھا تھا. ابلیس نے آ کے کہا تھا حاجرہ سے کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا جاؤ اپنے بیٹے کو بچاؤ. تو کہا کہ نبی کے خدا کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے, تو ابلیس ہے, کنکریاں ماری. تو اب سنت بن گئی کنکریاں مارنی کہ قیامت تک تصور میں ابلیس رکھ کے پتھر کی پہ کنکر مارے جائیں. پتہ چلا اگر خاصان خدا کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کو دہرانا ثواب کا موجب ہوتا ہے, نہ کہ بدعت. یہی ہے کہ جب پانی کے لیے دوڑی ہیں تو اللہ کو ماں کا اضطراب پسند آیا. صفا مروہ کے درمیان حاجرہ کا پھرنا اتنا پسند آیا, کہا کہ جو میرے گھر کو آئے گا, چاہے عمرہ کرے چاہے حج کرے, وہ سعی حاجرہ کرے, صفا مروہ کے درمیان دوڑے. کہ اگر دوڑنے پر قادر نہ ہو تو دوڑے جیسی شکل بنائیں. تو اللہ نے بتایا کہ کچھ عمل جو محبت میں کیے جاتے ہیں, ایک ماں کا بیٹے کے لیے وہ عمل ہے, پانی کے لیے دوڑی ہیں, لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا, کہا کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کی یاد منائیں, اور جسے پانی مل گیا اس کی یاد منائیں, اور جسے پانی نہ ملا اس کی یاد منائیں. فتوے لگائے جا رہے ہیں. سوچے آپ کہاں ہے, اہل بیت کی دشمنی نے کہاں پہنچا دیا لوگوں کو. جس
اسماعیل تو سیراب ہو گئے، زمزم نکلا، لیکن جو سیراب نہیں ہوئے وہ آل محمد تھے۔ حاجرہ نے ایک نشان دیکھا تو تاریخ کہتی ہے 11 دن سے زیادہ نہ جی سکی، یہ کہہ کے روتی تھی کہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا۔ میں کہوں گا حاجرہ ذرا کربلا آئیے اور زینب کا حوصلہ دیکھیے، شب عاشور ہے، حسین خیموں کا تلایا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ خیمے میں زینب اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھائی ہوئی ہیں اور شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، کہتی ہے دیکھو تمہارے نانا حیدر کرار نے ایسے جنگ کی، تمہارے دادا جعفر طیار کی شجاعت عرب میں مشہور ہے، تم بھی کل ایسے تلوار چلانا کہ نانا اور دادا دنیا کو یاد آ جائے۔ جب بچوں کو تو بچے کہتے کہ آپ ہمیں بس اجازت دلا دیجیے، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے تلوار کیسے سیکھی ہے، اباس ہمیں ماموں نے کیسے سکھایا ہے تلوار چلانا، ہم دنیا کو دکھا دیں گے۔ لیکن زینب باتیں کرتے کرتے رک کے بچوں کے چہروں کو دیکھتی ہیں غور سے اور کہتے ہیں بچوں مجھے تم سے خدشہ ہے۔ جب ماں کی زبان سے خدشہ سنانا تو بچے اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، کہا کہ آپ کو اور ہم سے خدشہ ہے، تو کہا کہ ہاں تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ فرات تک نہ پہنچ جاؤ، خبردار خیمے میں الیاس پیاسا ہے، پانی کا کبھی رخ نہ کرنا۔ بچوں نے ماں سے وعدہ کیا، یہاں تک کہ شب عاشور گزری اور عاشور کا دن نمودار ہوا تو میدان موت گرم ہوا۔ میر انیس نے عجیب انداز میں رسم کیا ہے کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلب گار تھے جنت میں وہ دور تھا، پرانے گرد تھی اور بیچ میں ہر تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیجا ہوئے جب ایل کیے شاہ کے دل بر، مرنے پہ کمر باندھے تھے قاسم بے پر، کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی خواہر، ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو۔ ماں کو اس بات کا افسوس ہے کہ بیٹے زندہ کیوں ہیں، فطرت کو بدل کے بتایا زینب نے کہ محبت یہ ہے کہ اگر بھائی سے محبت ہے تو کیسی محبت ہے۔ بیٹوں کو بلا کے کہا اب تک زندہ ہو، بچے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ماموں اجازت نہیں دیتے، تو کہا اجازت چاہیے تو میں تمہیں دلائے دیتی ہوں۔ فضا سے کہا جاؤ فضا ماں جائے کو بلا کے لاؤ۔ بڑا احترام ہے زینب کا کہ فضا جیسے ہی پہنچی حسین آئے ہیں کہ بہن نے بلایا ہے، تو کہا بھیا ذرا بیٹھ جاؤ۔ حسین سر کو جھکا کے بیٹھ گئے، دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے حسین کے گرد طواف کرنے لگے۔ حسین کے گرد کہا بہن یہ کیا کر رہی، تو کہا بھیا صدقہ دینے سے بلا رد ہوتی ہے، میں اپنے بچوں کو آپ پر سے صدقہ کر رہی ہوں کہ سب دولتیں لوٹے پا بچے فاطمہ کا لال۔ ایک ہی خواہش ہے آزادی کی، اور محمد کو میدان کی اجازت ملی، دونوں بچے میدان میں آئے تو جیسے وعدہ کیا تھا ویسے وعدہ بھی نبھایا کہ جا کے عباس خبر دیتے تھے کہ دونوں جس سمت کو حملہ کرتے ہیں فوجیں کائی کی طرح پڑ جاتی ہیں، لشکر میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ آپ کے بیٹوں نے تو رن کو تہس نہس کر دیا، فوج شام پر اپنی تلوار کا سکہ جما دیا۔ ایسے میں ظالموں نے سوچا کہ ان بچوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو کہا کہ دونوں کو الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ بیچ میں سپاہ آنے لگی، وہ منزل پہ آئی کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تلواروں سے زخمی ہونے لگے، لیکن عالم یہ تھا کہ زخمی ہو کے بھائی اپنے بھائی کی طرف دیکھتا تو وہ بھی زخم کھاتا ہوا نظر آتا۔ دونوں بھائی کی یہ مصیبت ہے کہ ایک دوسرے کو زخمی ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے، خود بھی زخمی ہو رہے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ پشت فرس پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آنے لگے تو حسین کو سلام پہنچایا کہ ماموں ہمارا سلام قبول کیجئے۔ عباس اور حسین پہنچے ہیں، یہاں صبر عباس ہے، صبر حسین ہے۔ ہمارے سامنے کوئی تماچا بچے کو لگا دے تو برداشت نہیں ہوتا، لیکن عباس دیکھ رہے ہیں کہ گودی کے پالے تیغوں سے چور چور ہے۔ صبر کی منزل ہے عباس کی کہ حسین سے اس نے جہاد نہیں ملتا۔ دونوں نے ایک ایک بچے کو اٹھایا تو دم توڑتے ہوئے بچوں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے رخ کس سمت کو ہیں، تو حسین نے کہا کہ تمہارے رخ قیام کی طرف ہیں، تو کہا کہ ماں سے وعدہ کیا ہے جا کے بتلا دینا کہ جب ہم گھوڑے سے گرے تھے تب بھی ہم نے فرات کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہ کہہ کے بچوں نے دم توڑ دیا۔ عباس کے ہاتھوں پہ ایک لاشا ہے، حسین کے ہاتھوں پہ ایک لاشا ہے۔
सब जानते हैं कि अब्बास हुसैन का कितना एहतराम करते हैं कि हुसैन के पीछे चलते हैं, एक दो कदम पीछे अब्बास हैं, हुसैन आगे हैं। लेकिन जैसे जैसे खैमा करीब आने लगा इमाम के कदम रुकने लगे। एक मरतबा अब्बास ने कहा आका गुलाम पीछे है, तो कहा अब्बास मैं जब कभी ज़ैनब के पास जाता तो कोई ना कोई तोहफा लेके जाता, दरवाजे पर माँ ठहरी है, कैसे उसके बेटे का लाता लेके उसके सामने चले जाऊं। अब्बास तुम सामने आ जाओ, लाशों को शहीदी सफे मातम पे जो लाए, डूबे हुए खून में दो चांद नजर आए। ज़ैनब ने न फरियाद की ने अश्क बहाए, बैठी रही सर जानुए अक़दस पर झुकाए। दुनिया की तारीख का वो वाहिद सजदा है शहजादी का जिसने बताया कि सब्र किसे कहते हैं। लाशों के दरमियान मुसल्ला बिछा के सजदे माबूद में जमीन को रख के कहा कि बारे तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने आले मोहम्मद की कुर्बानी को कबूल किया। माँ थी लेकिन आंसुओं को पी गई, बस ज़ैनब और मोहम्मद के लाशों पर आंसू नहीं बहाए। यहाँ तक कि जब 11वीं मुहर्रम आई तो हर बीबी अपने वारिस से कह रही थी कि हमारे सर पर चादर होती तो तुम्हारे लाशें पर डाल देते। लेकिन ज़ैनब का अंदाज अलग था। ज़ैनब हुसैन के पाँव ठहरी भी कह रही थी कि भैया ज़ैनब गरीब हो गई है, भैया ज़ैनब को माफ़ कर दो, अगर सर पर इदा होती तो आपके लाशें पर डाल देती। और मोहम्मद की लाशों की सिमत नहीं देखा, यहाँ तक कि जिंदान में कैद हो गए। और मोहम्मद को याद करके गिरिया न किया, जब रोया तो कभी अब्बास पर गिरिया किया, कभी हुसैन पर गिरिया किया, कभी अली अकबर पर आंसू बहाए, अपने बेटों का नाम ना लिया। यहाँ तक कि जुल्म आजिज आ गया, रिहाई का हुक्म मिला, फतह का ऐलान करना था, मकसद को बयान करना था। तो कहा कि औरतों में बात तेजी से फैलती है, लिहाजा मैं मजलिस करूँगी। यजीद से कह के मकान खाली कराया लेकिन फर्श नहीं मंगाया। ज़ैनब की निगाह क़यामत तक थी कि कोई गरीब कल ये ना सोचे कि मेरे पास फर्श नहीं है, तो फर्श खाक पर बैठ जाना और ज़हरा के लाल को याद करना कि ये ज़ैनब की सुन्नत है कि फर्श खाक पर बैठ के करबला के प्यासों पर आंसू बहाए जाए। चुनांचे ज़नाने शाम पहुंची तो शाम वालों में ये बात मशहूर थी कि बनी हाशिम बड़े दौलतमंद हैं, तो वो भी अपनी इमारत का इजहार करती हुई, अपना दौलत का इजहार करती हुई ज़र्क बर्क लिबास पहनी हुई जेवरात से आरास्ता करके आई। ज़ैनब ने बस इतना पूछा क्या तुम्हारे शहर में पुरसे का वो औरतें लौट गईं, पलट कर आई तो सियाह पोश होकर आई थी। अब उन्होंने देखा कि सर आ रहे हैं, एक एक सर आता है, एक एक बीबी उठा लेती है और सर का तारुफ कराती है। पहले ज़ैनब ने हुसैन के सर को उठा के आगोश में लिया और कहा कि ज़नाने शाम ये सिब्ते रसूल का सर है, ये फातिमा के लाल का सर है। मेरा भाई 3 दिन का भूखा प्यासा था, इसे किसी ने पानी का एक घूंट न दिया, मेरा भाई प्यासा शहीद किया गया। अब्बास के शाने खता हुए एक एक शहीद का तारुफ करा रही थी। तारीख कहती है कि अकबर के सर को दिखा के जब ज़ैनब ने कहा जिसने रसूल को ना देखा हो जब ये रसूल को देख ले, इसे 18 साल मन्नतों से पाला था, इसके सीने पर बर्छी लगी। उसके बाद अली असगर के सर को जब दिखाया तो बीबी चीखा मार के रो रही थी कि हाँ इस मासूम की क्या खता थी। तो ज़ैनब ने कहा कि प्यास का इजहार किया था, सूखे हुए होठों पर ज़बान फेरी थी तो तीरथ से शोभा का निशाना हुए। ऐसे में उन औरतों की नजर औना मोहम्मद के सर पर पड़ी तो कहा क्या इनकी माँ दुनिया में नहीं। तो फिजा ने टोक के कहा खबरदार ऐसे न कहना, ये ज़ैनब के लाल औना मोहम्मद है, इनकी माँ अगर रोती है तो हुसैन पर रोती है।